وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الشعراء آیت نمبر 63 سے 68، درس کا نمبر 1710. آج کا موضوع کیا ہمارے دل دنیا کی محبت سے آباد ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنین. ہمیں امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ بخش دے گا، اس لیے کہ ہم اول ایمان لانے والوں میں ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو رات کو لے نکلو کہ فرعونیوں کی طرف سے تمہارا تعاقب کیا جائے گا. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. تو فرعونیوں نے شہروں میں نقیب روانہ کیے. ان هؤلاء لشرذمة قلیلون. اور کہا کہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہے. وإنهم لنا لغائظون. اور یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. اور ہم سب باساز و سامان ہیں. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. تو ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. اور خزانوں اور نفیس مکانات سے. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ان کے ساتھ ہم نے اس طرح کیا اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا. فأتبعوهم مشرقين. تو انہوں نے سورج نکلتے یعنی صبح کو ان کا تعاقب کیا. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے کہ ہم تو پکڑ لیے گئے. قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، وہ مجھے رستہ بتائے گا. سامعین اکرام، سورہ شعراء آیت نمبر 63. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ. ہم نے
وحی کی موسیٰ علیہ السلام کو اندرب بعصاک البحر کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارے، فن فلقا فکان کل فرق کالطود العظیم، تو جب انہوں نے عصا مارا تو یکایک سمندر پھٹ گیا، فن فلقا سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرق کالطود العظیم اس کا ہر ایک ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ اور اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ اور موسیٰ علیہ السلام اور ان سب لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا، ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ اور دوسرے لوگوں کو غرق کر دیا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً اس واقعے میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ سامعین اکرام، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام جب ایک سمندر کے کنارے پہنچے اور پیچھے سے لشکر بھی آ گیا تو بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ ہم تو گھیر لیے گئے، قال کلا موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ میرا رب ہے سیہدین، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ یہ تو گزشتہ سبق تھا۔ آج کا جو سبق ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی لاٹھی جو ہے وہ سمندر پر مارو، فن فلقہ وہ پھٹ گیا، فکانہ کل فرق کالطود العظیم 12 راستے بن گئے اور ہر جو پانی کا ٹکڑا تھا وہ اپنی جگہ تھم گیا، یعنی 12 راستوں کے درمیان پانی کے پہاڑ بن گئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، لیکن اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اسباب اس کے ماتحت ہیں، اور فعال لما یرید جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے بلکہ اسباب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ جو بیان ہو رہا ہے سمندر جو ہے 12 راستے چھوڑ دیے اس نے۔ اب تصور کریں نا تھوڑا سا، بیچ کا جو پانی ہے وہ یہ نہیں کہ ایک راستہ بن گیا بڑا 12 راستے بن گئے۔ دوسری جگہ تفصیل میں آتا ہے کہ 12 راستے بن گئے، پانی 12 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور ہر حصہ جو ہے اب 6 آپ خود سوچ لیں، یہ یعنی سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں تعداد تھی۔ اب ظاہر ہے کہ بہت بڑا ایریا انہوں نے، یعنی راستے بھی بڑے بڑے ہوں گے، یہ کوئی 8-10 فٹ کا راستہ تو نہیں ہوگا، لاکھوں لوگوں کے گزرنے کی جگہ کے لیے 12 راستے بڑے بڑے اور بیچ میں پانی کے پہاڑ بن گئے۔ تو عام حالات سے تو یہ بات ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پانی اپنی جگہ کھڑا ہو جائے، عام حالات میں تو نہیں ہو سکتا ایسا۔ پانی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، یہ قانون ہے پانی کا، لیکن پانی ایک جگہ کھڑا ہو گیا، جمع بھی نہیں، کھڑا ہو گیا۔ اللہ ہے نا بھیا، اللہ ہے۔ تو کھڑا ہو گیا، 12 راستے بن گئے، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ اور ہر ٹکڑا جو ہے اس کا عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ بہرحال تو اس میں دیکھیں نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب بنانے والا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو قانون خدا بندی ہے وہ تو ہے اپنی جگہ، لیکن اگر اللہ چاہے اور اللہ حکم دے، یہ دیکھیں ہماری زندگی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ میں تھوڑا سا اس بات پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات کروں گا، اسباب نہ بھی ہوں تو اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، نہ ہونے سے اللہ تعالیٰ ہونا پیدا کر دیتا ہے۔
قرآن میں ہے فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جگہ بجگہ آتا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں اس میں ہمارے لیے مومنین کے لیے تسلی کی بات ہے کہ تم اپنا کام کیا جاؤ، جو اللہ کا حکم ہے وہ کرو، باقی جو اسباب بننے ہوں گے وہ بنتے چلے جائیں گے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مختصر وقت میں 13 سال اور 10 سال 23 سال میں تمام جزیرہ عرب پہ اسلام غالب کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ مکے کو ان کے مکے کی تاریخ ہے کہ اس پر کوئی غالب نہیں آ سکا، غیر اقوام کسی نے اگر حملہ کیا بھی تو وہ نیست و نابود ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑے جو ہے تقریباً اللہ کے اپنے رسول کے حوالے کر دیا۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں، دیکھیں یہاں تو سمندر پھٹ گیا، 12 راستے بن گئے۔ یہ صرف موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے کہ ان کے لیے سمندر نے راستہ چھوڑ دیا۔ یہ میں آپ کو عرض کروں، ہمارے ذہن میں دیکھیں، میں بھی آپ ہی کے درمیان رہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ لوگ کس طریقے سے اس واقعات کو سنتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ہم نے اس یعنی شق البحر کو محدود کر دیا ہے موسیٰ علیہ السلام تک۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی چاہت ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنا چاہے تو وہ مدد کر دیتا ہے۔ یعنی بنیادی طور پہ تو دیکھیں ایمان باللہ آپ کے کام آئے گا۔ یہ عام زندگی میں آپ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، کبھی بھی حالات اگر مخالف بھی ہوں تو ان سے آپ گھبرائیں نہیں۔ اور گزشتہ سبق میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مکمل اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اسباب کو استعمال کریں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ آپ کی غیب سے مدد کرے گا، اسباب بنا دے گا، آپ کے لیے راستے کھول دے گا، سمندر پھاڑ دے گا۔ آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں سر، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بدر کی فضا پیدا کرو تو فرشتے آئیں گے، آپ کا کام ہو جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے، یہ عام اللہ کی سنت ہے اور طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، قوم نے ان کا برا چاہا تو وہ ناکام ہو گئے اپنے ارادوں میں، آگ میں ڈال دیے گئے۔ لیکن حکم کیا ہوا آگ کو؟ دیکھیں اللہ کے وجود کو محسوس کریں۔ یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین، نیکوکار، مخلص لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ کبھی بھی آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہے، اللہ امداد کرتا ہے۔ اور دیکھیں یہ تو قرآن کے وعدے ہیں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم مدد کریں گے ایمان والوں کی اس دنیا میں بھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، میں نے بدر میں تمہاری مدد کی، تمہاری تعداد کم تھی، 313 تقریباً نہتے، اور کوئی ہتھیار خاص نہیں، وہاں پر مسلح 1 افراد جتھا۔ لیکن دیکھیں میں آپ کو صرف یہی بات کہہ رہا ہوں اور آپ اس بات کو سمجھیں۔ دیکھیں ہمارا عام طور پہ اللہ پہ ایک تو اللہ کے وجود کا احساس نہیں، ہمیں مقام احسان ہمیں حاصل نہیں ہے۔ مقام احسان کیا، مقام ایمان بھی نہیں ہے۔ ساری چیزیں سے ہم بے خبر ہیں۔ وہ فرشتہ ہے نا دین سکھانے کے لیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ تینوں منازل ہمارے، ہم سب زبانی گفتار کے غازی ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔
تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں. یہ صرف بنی اسرائیل نہیں تھے کہ ان پہ من و سلوہ اترا، آپ پہ بھی آ سکتا ہے. ہو سکتا ہے ترتیب علیحدہ ہو، اسباب مختلف ہوں، لیکن من و سلوہ آپ کے لیے آ سکتا ہے. اللہ آتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے. حقاً علینا نصر المؤمنین، مومنوں کی امداد مجھ پر لازم ہے، واجب ہے. حقاً علینا ننجی المؤمنین، مومنوں کو کامیابی عطا فرمانا مجھ پہ لازم ہے. تو ایک بات تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سے کٹ کر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ سے اس وقت ہمارا کوئی رابطہ نہ ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں. ہمارا تو رابطوں کا ذریعہ دنیا اور دنیا والے ہیں. فلاں آئی جی میرا دوست ہے، فلاں وزیر اعلیٰ کا وہ خاص بندہ ہے. آپ دیکھ لیں، بس آپ پارٹیوں میں جا رہے ہیں، آپ سیاسی پارٹی ہے، مجھے کافی فیسلٹیز ملیں گی، لائسنس ملیں گے، ٹھیکے ملیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو دیکھیں ایک بہت بڑا دھوکہ ہے دنیا. ایک عام بات میں کر رہا ہوں، ہم سب لوگ ظاہر کے دھوکے میں ہیں. ظاہر پر ہمارا بھروسہ ہے، ظاہر پر اعتماد ہے، اور ظاہر کے لیے ہم نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے، اور سب سے بڑے نقصان کا ہم شکار ہو گئے. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، سب سے زیادہ نقصان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں ظاہر کے لیے. دیکھیں صاف بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمارا مدعا اس وقت زندگی گزارنے کا دنیا ہے، اللہ نہیں ہے. ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، آپ کے دل میں کون سی فلم چل رہی ہے. یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرا پوتا نواسا، یہ میرا کاروبار، میرا کارخانہ، میرا عہدہ، گریڈ 26 کا میں نوکر ہوں، اور یہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں وزیر اعظم ہوں. اسی کے بل بوتے پر ہم زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ مرض عام ہے. کینسر جانتے ہیں نا آپ، سارے بدن میں پھیل جاتا ہے. یہ کینسر ہے، دنیا کا مرض. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے حب دنیا کا. تو وہ اس کا آپ علاج نہیں چاہیں گے تو یہ مرض بڑھتا رہے گا. اگر یہ حب دنیا کا آپ کسی روحانی حکیم سے علاج نہیں کروائیں گے تو یہ مرض جو ہے وہ بڑھتا رہے گا. آپ بوڑھے ہوتے رہیں گے اور یہ خواہش دنیا جو ہے وہ جوان ہوتی رہے گی. اللہ. تو میں صرف آپ کو یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں یعنی موسیٰ علیہ السلام نے بھروسہ کر لیا رب پر. رب نے کہا کوئی بات نہیں، راستہ میں دیتا ہوں تمہیں، لاٹھی کو مارو. اب مارنا کیا، وہ اس نے ٹچ کی موسیٰ علیہ السلام نے، تو 12 راستے بن گئے بڑے بڑے. پانی اپنی جگہ کھڑا ہو گیا 12 راستوں میں. تصور تو کیجئے نا. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، آسمان پھٹ گیا. فَانْفَلَقَ. تو میں آپ کو صرف دیکھیں، میں سچی بات بتا رہا ہوں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں. غیر اللہ سے فائدہ اور نقصان، یہ نہ فائدے کی توقع رکھیں نہ نقصان کا ڈر رکھیں. ایک ذات ہے فائدہ دینے والی یا نقصان دینے والی. اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے تو کوئی اس نقصان سے آپ کو بچا نہیں سکتا، اور اگر فائدہ دینا چاہتا ہے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. بہرحال اب 12 راستے بن گئے. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ. اسی طرح دوسرے گروہ کو بھی ہم قریب لے آئے. فرعون پیچھے آ رہا تھا،
وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو تھے وہ تو گزر گئے راستوں میں سے۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ، پھر اوروں کو ہم نے غرق کر دیا۔ فرعون نے کہا کہ دیکھو یہ میں تمہارا خدا ہوں اور یہ پانی نے مجھے راستہ دے دیا ہے۔ پانی تو ٹھہرا ہوا تھا، وہ بھی ان راستوں پر چل پڑے۔ راستہ خشک تھا، یہ بات نوٹ کر لیں، راستے خشک راستے تھے۔ تو بہرحال ادھر یعنی قوم موسیٰ پار اتری پانی کے، سمندر کے، اور ادھر جو ہے فرعون کا لشکر آ گیا۔ تو جب پورا لشکر یہاں داخل ہو گیا سمندر میں، اب ظاہر ہے اس سے آپ سمندر کی طوالت کا اندازہ لگا لیں، تو وہ اللہ نے کہا کہ حکم دیا پانی کو کہ تم یکجان ہو جاؤ، تو وہ سارے غرق ہو گئے۔ دیکھیں اللہ کا عذاب جو ہے، اس وقت بھی ہم اللہ کے عذاب میں ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہمارا جرم کیا ہے کہ ہم نے اللہ سے علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ کیا کہ میں تو نہیں مانتا، لا نسلم، میں نہ دین کو مانتا ہوں، نہ شریعت کو مانتا ہوں، نہ توحید کو مانتا ہوں، نہ بعث بعد الموت کو مانتا ہوں، نہ رسول کے اتباع کو میں مانتا ہوں، میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ آپ دیکھ لیں عام اور خاص، وہ ایک ریڑھی والا ہے یا نائب قاصد ہے یا گریڈ 26 کا افسر ہے یا وزیر اعظم ہے، یہ سب اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں ایک بہت بڑا جو ہے وہ یعنی نقصان میں ہم پڑ گئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کو لبیک کہنے کی بجائے ہم نے خواہشات دنیا اور دنیا کو لبیک کہہ دیا۔ اس وقت ہمارا مدعا ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ بھئی یہ کیا مسائل کیا ہیں، اور اس سے آپ عبرت لیں۔ اللہ آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے اس، اور قوم فرعون غرق کر دی گئی۔ ثم اغرقنا الآخرین، ہم کون ہیں اور اصحاب موسیٰ کون ہیں؟ ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں، ہم پیغمبر کی امتی نہیں ہیں، امت اجابت ہیں۔ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ سمجھا نہ قبول کیا، اور اگر کوئی سمجھا بھی دے تو پھر بھی ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ تو آپ خود سمجھ لیں، یعنی ہم نے غرق ہونا ہی ہے، غرق ہیں اس وقت ہم۔ دیکھیں یہ اتنی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ دیکھیں خیال ہوتا ہے، آپ دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں اور خیال دنیا میں غرق ہے۔ خیال دنیا کیا ہے؟ آگ ہے، اور ذکر الہی، اللہ کی یاد جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ اس وقت آپ آگ میں ہیں، جل رہے ہیں، ہر شخص پریشان ہے آج، آپ دیکھ لیں ہر شخص پریشان ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا مدعا ظاہر بن گیا ہے۔ یہ طالب دنیا ہے آج کا، برائے نام مسلمان جو ہے یہ طالب دنیا ہے، طالب مولا نہیں ہے، نہ بننا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ یہی بات ہے۔ بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نشانی تو ہے، لیکن اکثر لوگ ان نشانیوں سے اعراض کر رہے ہیں اور یقین لانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، ہم یقین، دیکھیں میں بھی آپ ہی کے درمیان رہتا ہوں نا، مجھے معلوم ہے کہ آج کا مسلمان جتنا بھی اس کا سمجھاؤ وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی اسے ایک دھوکہ لگ گیا ہے، اور وہ بڑا کڑا اور پکا دھوکہ ہے۔ اللہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، وہ غالب ہے، بے مثل غالب ہے، زبردست، عزیز، غالب، بے مثل غالب، اور رحیم بھی ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بہتر زندگی عطا فرمائے گا. اللہ پہ اگر بھروسہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی بگڑی بنا دے گا. اللہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ جس نے بھی تقوی کی روش اختیار کر لی تو میں اپنی طرف سے یجعل لہ مخرجا، اس کو مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ بتا دوں گا اور اس کو رزق دوں گا وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو دیکھیں تقوی کی روش جو ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم تقوی کی روش اختیار کر لو گے تو تمہارے لیے میں ایک فرقان، امتیاز بنا دوں گا تمہارے لیے، اور تمہارے دلدر دور کر دوں گا، تمہاری مشکلات دور کر دوں گا، تمہیں آسانیاں دوں گا. سیئات کا معنی جو ہے یہاں پر بدحالی ہے. وہ یکفر ہٹا دے گا، عنکم سیئاتکم. یہ سیئات مختلف معنوں میں مختلف جگہ استعمال ہوتا ہے. یہاں پر اس کا معنی جو ہے یعنی تمہاری جو برے حالات ہیں وہ تم سے ہٹا دے گا. تو دیکھیں تقوی کی روش تو ایک بہت ہی بہتر رویہ ہے، اور ہم لوگ نہ متقی ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے. دنیا دار ہیں، دنیا کے لیے آج کا مسلمان دنیا دار ہے، دنیا کے لیے زندہ ہے، اور یہ دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنا چاہتا ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فأوحینا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو تو دریا پھٹ گیا اور ہر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا کہ گویا بڑا پہاڑ ہے. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. اور دوسروں کو وہاں ہم نے قریب کر دیا. وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ. اور موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں کو تو بچا لیا. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. پھر دوسروں کو ڈبو دیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ. بے شک اس قصے میں نشانی ہے لیکن یہ اکثر ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.